پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک سوچ، مشترک سوچ جی کہ ہمیں جو ہے اس نظام کو جو 2024 سے، اس سے پہلے 2022 سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں لے کر چلنا ہے اور اکٹھے لے کر چلنا ہے۔ صحیح۔ یہ بات ضرور ہے کہ اس قسم کی جو جیسی جماعتیں جو ماضی میں متحارب رہی ہیں، جی بلکہ 90 کی دہائی میں تو یعنی تلخی کی حد تک متحارب رہی ہیں، جی ان کا آپس میں چلنا جو ہے وہ ایک ضرور اچنبھا تھا اور ہے، رہے گا۔ لیکن یہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ مختلف صوبوں میں مختلف جماعتوں کی حکومتیں، تو ہر جماعت کے پاس ایک صوبے کا انتظام موجود ہے اور باقی وہ تعاون کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو محترم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے معاملہ جو ہے وہ تنقید سے بڑھ کر ایک ایسی تلخی کی طرف وہ لے کر گئے ہیں، اور ان کا ایک جو اشاریہ کہ وہ اپنے مرحوم ماموں کے بھانجے بھی ہیں، وہ میں اس کو سمجھ نہیں پایا کہ وہ اشارہ جو ہے جو کہ جتنا میرے محدود علم کے مطابق تو دہشت گردی کی دھمکی ہے یا ایک تشدد کی دھمکی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اور کیا بنیاد ہے؟ جبکہ آپ غور کیجئے کہ جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں جو تھے اس میں میر پور میں، ان کی طرف سے ہمیں کوئی خالی کوئی آواز سنائی دی کہ جی یہاں دھاندلی ہوئی، لیکن ان کے نے معاملہ جو ہے وہ نہیں، یہ خرم صاحب آگے لے گئے۔ دہشت گردی والی بات آپ کر رہے ہیں، کیا یہ آپ الذوالفقار کے کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ وہ اس طرف معاملہ لے کے جانا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی تنظیم تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ جی میں ضرور سمجھنا چاہوں گا کہ مرحوم بلکہ مقتول مرتضیٰ بھٹو کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی، یا جو ہیں ان کے جو شاہ نواز بھٹو کے نام لینے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ اشاریہ کس طرف ہے؟ دیکھیے یہاں یہ ضرور ہے کہ سیاست کے نام پہ ہم سب مختلف سیاسی جماعتوں کے ہم سب جو اراکین بھی ہیں اور ہمارے کارکنان بھی ہیں، ہمارے عمائدین بھی ہیں، وہ بہت بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں سیاسی جلسوں میں، جوش خطابت میں۔ لیکن یہ ضرور ہمیں اب ادراک ہونا چاہیے کہ 21ویں صدی کے پاکستان میں جہاں ہم ایک ہی سمجھیں عشرے کے اندر دوسری دفعہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں کے پی میں اور خیبر پختونخوا میں، پہلی جنگ میں اتنا نقصان 80,000 پاکستانیوں کی جو ہیں وہ شہادتیں ہوئی، اب پھر ہو رہی ہیں افواج پاکستان کی اور شہریوں کی، اس میں تشدد کی سیاست میں اب کوئی جگہ نہیں، اور یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ متشدد گفتگو کی بھی، متشدد بیان کی بھی اب سیاست میں جگہ نہیں ہے، کہ آپ جہاں بھی تھریٹن کریں گے کہ جی ہم اس کے ذریعے، تشدد کے ذریعے اپنے مقاصد حل کریں گے، تو وہ پاکستان کو آگے لے کر جانے والی بات نہیں ہے، وہ پاکستان کے نقصان کی بات۔ تو خرم صاحب ان کے سامنے میں ایک بات آخری کہوں گا کہ ان کے سامنے جو ہے ان کے اور ان کے جو امیدواران تھے میر پور ڈویژن میں، ان کے پاس تمام قانونی اور سیاسی راستے کھلے ہیں، لیکن اس کے ایک مرحلے کے الیکشن کو اس حد تک بڑھاوا دے دینا اپنے بیانات میں، اور آج بھی آپ نے درست کہا، جب میں سپہر 3 بجے ٹیلی ویژن پہ ان کی تمام پوری گفتگو پوری لائیو چلی ہے تمام چینلز کے اوپر، تو لہٰذا ان کی گفتگو پر کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن ایک ذمہ دار سیاسی لیڈر ہونے کے ناطے، اور ایک ایسا لیڈر جس نے پھر اس تمام بنیاد کو ڈسکریڈٹ کیا جس کی بنیاد پہ ان کے والد آج صدر پاکستان ہیں، یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ ہیں، میرے بھائی جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی کے، ان کے جو کچھ ممبران جو ہیں دو صوبوں میں گورنر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گورنرز ہیں، اور بلوچستان میں ہماری ایک مخلوط حکومت بھی، وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک موجود ہے،
تو لہٰذا وہ جس بنیاد یہ بات دیکھیے ایک بات ضرور ہمیں بار بار الیکشن کا میں آپ کی تائید کر رہا ہوں کہ اب تو گلگت بلتستان میں بھی مخلوط حکومت میں آپ شریک ہیں. یس، اور دیکھیے یہ کہہ دینا کہ جی جہاں میں جیتا ہوں، ابھی دیکھیے یہ بھی ایک ریٹرک ہے کہ جی میں جہاں میں سندھ میں جیتا ہوں وہاں الیکشن بالکل ٹھیک ہوا تھا، باقی پورے ملک میں الیکشن خراب ہوا تھا. اسی طرح ایک جماعت ہے وہ کہتی جی خیبر پختونخوا میں بالکل ٹھیک الیکشن ہوا تھا لیکن باقی پورے ملک میں خراب الیکشن ہوا تھا. تو بات یہ کہ یہ جو الیکشن 2024 میں ہوا، جو اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری ہے، جو ان کے عوام نے ان کو ووٹ دے کر حکومت دی ہے، تو اب یہ کہہ دینا کہ جی میرا صوبہ ٹھیک تھا باقی سب خراب تھا، یہ بالکل جو ہے وہ بات نہ ہی منطقی ہے اور نہ ہی جو ہے جب آپ خود کسی چیز کا فائدہ اٹھانے والے ہیں تو آپ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسے خود کاٹ رہے ہیں. نہیں، لیکن خرم صاحب انہوں نے صرف 2024 کے الیکشن کے بارے میں تو یہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ 1990 میں بھی نواز شریف صاحب، بلکہ 85 سے وہ شروع ہوئے، اس وقت ہم بائیکاٹ نہ کرتے تو یہ وزیر اعلیٰ نہ بنتے. یہ تینوں بار وزیر اعظم بنے ہیں تو دھاندلی کے ذریعے بنے ہیں، مکا کے ذریعے بنی ہیں. انہوں نے تو ہر وہ الیکشن جس میں مسلم لیگ نون جیتی یا اس نے حکومت بنائی، سب کو دھاندلی زدہ قرار دیا ہے. یہ پوری جو اس وقت جمہوری پروسیس چل رہا ہے جس پر فخر کیا جاتا ہے، وہ سب کو ہی ڈسکریڈٹ کیا ہے انہوں نے. جی میں تو اس بارے میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان میں ہمیں ماضی سے سبق ضرور سیکھنے چاہیے، لیکن جتنا ہم ماضی کو اپنی سیاسی گفتگو کے لیے یا پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے اور اس دلدل میں قدم رکھیں گے تو ہمارے دامن پر ہی جو ہے وہ کیچڑ پڑے گا. یہ اس کو بار بار ریز کرنا کہ کون کس وقت بینیفیشری تھا، اب اس کا جواب میں بھی بالکل جواب دے سکتا ہوں کہ کس وقت کس نے فائدہ اٹھایا، 1988 میں کس بنیاد پر یہ حکومتیں بنی، یا جو 2007 میں 7 سے پہلے شہید بینظیر بھٹو کی شہادت سے پہلے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، وہ ساری باتیں ریز کی جا سکتی ہیں اور بڑے مختلف پیرائے میں، لیکن اس سے ہم آگے نہیں بڑھتے. اور میں آئی تھنک اس سارے جو گفتگو ہم کر رہے ہیں ارشاد صاحب، اس ساری گفتگو میں اہم بات یہ ہے کہ اس سے کشمیر کا جو کاز ہے اور کشمیر کے اندر جو الیکشن کے ابھی 2 مراحل رہتے ہیں، اس میں کسی بھی طرح یہ جو پروسیس ہے وہ آگے نہیں بڑھتا، وہ پیچھے لے کر جانے والی. جب آپ پروسیس کی کریڈیبلٹی چیلنج کر دیتے ہیں، اب یہ ہے کہ اگر دوسرے مرحلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کے عوام ووٹ دے دیتے ہیں تو کیا وہ مرحلہ جو ہے وہ بالکل درست ہو جائے گا اور سرٹیفائی ہو جائے گا؟ خرم صاحب بنیادی طور پہ ایک کویسچن یہ ہے، ایک تو یہ فرمائیے کہ یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، دونوں جماعتوں کے بیچ جہاں باقی TORs ہیں، SOPs طے ہیں، تو کیا کشمیر الیکشن پر کوئی ضابطہ اخلاق طے نہیں ہوا؟ نمبر 1. اور اگر بلاول صاحب بات کر رہے ہیں تو مریم نواز صاحبہ ان کو باریک واردات ڈالنے کا تانا دے رہی ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں قیامت کتنے بجے ہے، تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ ریئیکشن بھی تو اسی ایکشن اور ریئیکشن دونوں کی جو شدت ہے وہ تو برابر ہے. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایک پارٹی کے سربراہ اس وقت چیئرمین ہیں جناب بلاول صاحب، میرے چونکہ وہ کابینہ کے کولیگ بھی رہے ہیں، ارشاد صاحب نے درست یاد کروایا کہ پچھلے سال جو وزیر اعظم کا سفارتی مشن مختلف ممالک میں گیا تھا، وہ میرے مشن کے سربراہ بھی تھے، میں اس کا رکن تھا. تو میرے دل میں تو اور ذہنی طور پہ بہت احترام ہے، لیکن جب سیاست ہو رہی ہے تو پھر سیاسی بیان کا جواب بھی سیاسی آئے گا، یہ بات ان کو معلوم ہونی چاہیے. اور آپ یہ بھی تو غور کیجئے نا کہ ہمیں بھی بہت اس پہ میں بلکہ اس ٹیم کا حصہ تھا جو گلگت بلتستان میں جا کر جنہوں نے کیمپین کی، تو ہمارے ذہن میں بھی بہت تحفظات تھے، لیکن جب ایک دفعہ وزیر اعظم نے کھلے دل سے اس پورے پروسیس کے اوپر کوئی بھی شبہ کیے بغیر کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا، حالانکہ ہم اس الیکشن کے رزلٹس کے باوجود حکومت بنا سکتے تھے، لیکن جب وزیر اعظم نے کہہ دیا، ان کا ایک جو ہے وہ سیاسی رواداری کے تحت انہوں نے کہا، لیکن وہ سیاسی رواداری جو وزیر اعظم پاکستان نے گلگت بلتستان میں دکھائی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نہیں دکھا سکے آزاد کشمیر کے الیکشن.